نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جمعرات کو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنانے کا معمول ہے۔ عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس روح کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں۔ کتاب کوشی بھی ہو، یہ حضرت کے ملفوظات اور مجالس کا ایک سلسلہ ہے، اسی کی ایک جلد ہے، تو متفرق قسم کے ملفوظات و ارشادات ہیں، باتیں بھی مختلف نوعیت کی ہیں۔ جیسا موقع ہوتا تھا اور حضرت جو مناسب سمجھتے تھے نفع و فائدے کے تعلق سے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ بعضی باتیں علمی رنگ کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ارشاد فرمایا، ایک سب انسپکٹر، یہ انگریز کے زمانے میں لفظ سب ایک عہدے کی تعبیر تھی، اسے خاص عہدہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں عہدوں کی مناصب کی تعبیرات عنوانات بھی الگ تھے، اور جب یہ نظام آیا تو اس میں عہدوں کے اور مناصب کے نام عنوانات ان کی تعبیرات بھی الگ ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، ایک سب انسپکٹر صاحب جو مرید بھی ہیں، مسلمان تھے، انگریز کا زمانہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شام اور عشاء اور صبح کی نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اس بیماری میں آج کل بہت سے لوگ مبتلا ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، بڑے عہدے پر، چھوٹے عہدے پر، یا خاص طور سے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، اور نہیں بھی ہوتے، کچھ روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بڑے امیر ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، نواب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نواب تو بہت اونچی چیز ہے، امیر و رئیس آج کل ایم پی اور ایم ایل اے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے تو ان کو بھی یہ بات پیش آتی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا کہ شام، عشاء اور صبح، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، اور ظہر و عصر کے وقت بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے جاؤں گا مسجد میں تو راستے سے چل کے جاؤں گا، اس میں یہ خطرہ ہے کہ ایک تو لوگ ادب اور تعظیم کے واسطے اٹھتے ہیں دیکھ کر، اس زمانے میں منصب اور عہدے کا بڑا اکرام و احترام بھی تھا، اور اس کا رعب و دبدبہ بھی تھا، اب بھی ہے، اتنا نہیں ہے، اب بھی ہے۔ دوسرے اس میں رعب نہیں رہتا، اصل چور دل کا یہ تھا۔ اب جب روزانہ جائیں گے، راستوں سے چل کے جائیں گے اور ہمیشہ نظر آئیں گے، عام آدمی کی طرح ہو جائیں گے، رعب و دبدبہ نہیں باقی رہے گا۔ اور اس محکمے کو رعب کی بے حد ضرورت ہے۔ دیکھا کیسے صغرا اور کبرا، یا تو شیطان نے یا اس کے باپ، وہ جانتے ہو کون ہے، ابو الشیطان، نفس، کیسے صغرا و کبرا ترتیب دلائے۔ اور یہ بھی لکھا کہ مجھ کو کچھ حیا بھی آتی ہے لوگوں کے ساتھ دن میں نماز پڑھنے سے، یہ بھی ایک چور تھا دل کا۔ آج بھی بہت ہے، یہ بڑے لوگ مسجد میں نہیں آتے، حالانکہ مسجد کی نماز جماعت سے پڑھنا 14 یا 18 حالتیں تو ہیں عذر شرعی کی، اس کے علاوہ جرم ہے، فسق ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک نماز با جماعت کا ترک بھی ایک بلا عذر شرعی کے فسق ہے، اس لیے کہ واجب، سنت مؤکدہ قریب واجب، انہیں پتہ نہیں، اس بات کا نہیں پتہ یا اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ دنیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ جاہ پسندی، ہم بڑے ہوں، باروب ہوں، ہماری بڑائی کا سکہ لوگوں کے
دل و دماغ پہ جمع رہے، ہمارا روب و دبدبا ہو، ہم عنقا ہوں، کم سے کم نظر آویں، وہ آویں تو لوگ ہمیں دیکھیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہی ساری چیزیں ہیں اسی قبیل کی۔ یہ بھی لکھا کہ مجھ کو کچھ حیا بھی آتی ہے لوگوں کے ساتھ دن میں نماز پڑھنے سے۔ اب یہ کوئی ایسے پیر تو تھے نہیں کہ یوں ہی رلا ملا دیتے ہیں، لیپا پوتی کر دیتے، ہاں کوئی مذائقہ نہیں، ایسی حالت میں ایسا کر لیا کیجیے، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تو شیخ تھے، اور شیخ بھی ٹرا۔ حضرت اقدستان میں جس کا شیخ ٹرا نہ ہو اس مرید کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے حضرت کی سنیے، میں نے لکھا کہ اگر کسی ایسی جگہ تبدیل ہو جاؤ، منصب اور عہدے پر بھیج دیا جاتا ہے، یہاں بھیج دیا وہاں بھیج دیا، جہاں مسلمان ہونے سے حیا اور عار آوے، الیاذ باللہ، دوسرے ہی لوگ ہوں سارے، تو کیا ایسی جگہ میں اسلام کو چھوڑ دو گے؟ عرفت کیف، دیکھا حضرت کا جواب۔ ہاں، اور ہیبت کم ہونے کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہیبت کم نہیں ہوتی۔ یہ بیچارے کا ان کا ظن و قیاس و خیال ہے، این خیال است و محال است و جنو، بلکہ محبت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، البتہ نفرت کم ہو جاتی ہے جس کا نام تم نے ہیبت رکھا ہے۔ توحش مبدل بانس ہو جائے گا، جن لوگوں کو جو توحش ہوتا ہے بڑے لوگوں سے، توحش مبدل بانس ہو جائے گا۔ معمولی معمولی روپیے پیسے اور والے، دولت والے مسجد میں کبھی آ گئے تو آگے، پانچوں نمازیں کہاں پڑھیں جماعت سے، وہ یوں ہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایک عام آدمی ہو جائیں گے، ہمارا تو وہ دبدبا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ نفس، یہ طبیعت اور یہ جاہ اور چاہ، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، یعنی اس کی خواہش اور چاہت، حب الدنیا راس کل خطیئہ۔